अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 साल की कारकर्दगी का, मौजूदा हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल 26 अगस्त को बाकायदा तौर पर इस हवाले से तकरीब भी हो रही है और प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शरीक होंगे और वो 3 साल जो कारकर्दगी रही है मौजूदा हुकूमत की, उस हवाले से वो तकरीब है। तो हम चाह रहे थे कि आज हम उसको ज़रा थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि क्या क्या हुआ पिछले 3 सालों में। नाज़रीन, जहां बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी जो आफत पूरी दुनिया पर आई वो थी कोरोना। और कोरोना से निपटने के लिए मौजूदा हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत ही शानदार हिकमत अमली रखी और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ने सराहा, लेकिन आलमी दुनिया ने भी इसको सराहा कि जनाब कोरोना को निपटने के लिए पाकिस्तान की जो हुकूमत की हिकमत अमली रही कोरोना के हवाले से वो बहुत शानदार रही। WHO ने उसको सराहा, UN ने सराहा और दीगर ममालिक ने वो जो फार्मूला मौजूदा हुकूमत ने अपनाया उसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश की। स्मार्ट लॉकडाउन्स हों, ऑर्गेनाइज तरीके से फिर वैक्सीन्स आना शुरू हुई। हालांकि हम एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन जिस तरह भी कोशिश करके कुछ दोस्त ममालिक ने मदद भी की, जिनमें चाइना सर फहरिस्त है, उसको फेजेस में जो है वैक्सीनेशन का भी सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन आज भी कोरोना का थ्रेट है जिसको हुकूमत बेहतर तरीके से निपटने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ PTI के हुकूमत का एक वादा था PTI का कि जनाब सिंगल करिकुलम होगा, जिसमें अभी 5वीं तक का जो सिंगल करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और आज भी इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से ख़िताब किया जो लाहौर में रखी गई थी पंजाब के एजुकेशन के हवाले से, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगले फेज़ में जो है वो 6वीं 7वीं 8वीं और उसके बाद, और ख़ास तौर पर उन्होंने ज़ोर दिया कि ये जो सोशल इनजस्टिस है ये तब ख़त्म होगा जहाँ पे आप सिंगल करिकुलम आप अक्रॉस द बोर्ड इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ताकि ये जो फ़र्क है तालीम के हवाले से ये ख़त्म हो जाए और एक छोटे से छोटे आम से आम स्कूल में भी वही करिकुलम पढ़ाया जाए जो शानदार से बेहतरीन इंग्लिश मीडियम में करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। इससे मदरसों को भी आप एट पार लाने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि मदरसों में भी अब वही करिकुलम पढ़ाया जाएगा। तो ये एक अचीवमेंट है। दूसरा, जो इंडिया ने हमारे ख़िलाफ़ एक महाज बनाए रखा और कोशिश ये की कि FATF में अभी हम ग्रे लिस्ट में हैं, ग्रे लिस्ट से उनकी पूरी कोशिश थी कि हम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जिसमें हम 27 जो FATF की शराइत थी उससे हम 26 जो हैं वो पूरी करने में कामयाब हो गए। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया अभी तक जो है ख़ास तौर पर उसमें भारत सर फहरिस्त है जो कि हमारे ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें उस वजह से हम अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहे। लेकिन हमने तकरीबन तमाम शराइत जो हैं FATF के हवाले से वो पूरी कर दी हैं। एक है, वो कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है, और ये भी एक बड़ी कामयाबी रही मौजूदा हुकूमत की भी, जिसमें यकीनन पहले से काम जो होता आ रहा था उसके, और जो आइसोलेशन पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश थी, और उसमें भी यकीनन फिर वही दोबारा मोदी सरकार सरे फहरिस्त है कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर आइसोलेट होकर रह जाए। वो अब दुनिया ने देख लिया कि वो हिंदुस्तान इसमें कामयाब नहीं हो सका। मईशत की तरफ आए तो वहाँ पे यकीनन थोड़े से चैलेंजेस थे, और उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आज भी है वो महंगाई है। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है, और कहा यह जा रहा है कि इस साल तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट जो है वो इस वक्त 28.2 अरब डॉलर पर खड़ा है, और एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, और ये जो है अगर गुड्स एंड सर्विसेज की दोनों की अगर जमा किया जाए एक्सपोर्ट्स तो वो तकरीबन $31 बिलियन बनता है, और जो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। पिछले साल 22.5 अरब डॉलर थी टोटल एक्सपोर्ट्स, और अभी तक 25.6 अरब डॉलर हो चुकी हुई हैं।
تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. ریمیٹنسز, فورن ریمیٹنسز, یقیناً موجودہ حکومت اس پہ کریڈٹ لیتی ہے, لیکن اس میں بہت ساری شرائط جو ہیں, جو ریزنز ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ بہت چینلائز ہو گئی ہیں ورکرز ریمیٹنسز, اور آرگنائز چینل سے ہی اب ریمیٹنسز آ سکتے ہیں, اور اس لیے وہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں. اور یقیناً موجودہ حکومت کی بھی اس میں کوششیں ہوں گی. 29.4 تقریباً $29.5 ارب ریمیٹنسز آ چکے ہیں اب تک, اور یہ خاطر خواہ اضافہ ہے. یقیناً افراط زر, مہنگائی جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. اس وقت جولائی کے مطلب پچھلے مہینے کے جو فائنل فگرز تھے افراط زر کے حوالے سے, وہ تھے 8.40 انفلیشن سٹینڈ کر رہا تھا, اور یہ ایک یقیناً بڑا چیلنج تو ہے ہی, اور اس کو حکومت کوشش کر رہی ہے اس کو نبٹنے کی. اور کیونکہ 2018 میں 3.93 یعنی کہ تقریباً 4% پر تھا افراط زر, جو اس وقت 8.66% ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اس سے زیادہ ہے. ان تمام معاملات کا جائزہ لیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب, ماہر معاشیات بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, سینئر رہنما پاکستان تحصاف, ترجمان پنجاب حکومت. بہت بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آپ کے بھی وقت کا. ڈاکٹر صاحب, ذرا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے پہلے جان لیتے ہیں, پھر اس پہ آپ ذرا اپنا کمنٹ دے دیجئے گا, کیونکہ آپ نے ایک بہت مزیدار دلچسپ قسم کا گراف بھی بنایا جو اس وقت میرے سامنے ہے, جس میں آپ نے کہا کہ ایف بی آر کے چیئرمین ان 3 سالوں میں 7 آئے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین 4 ہوئے, کامرس سیکٹری 4 ہوئے, اور وہ اس پہ بھی بات کریں گے. تو مسرت صاحبہ, میں نے بتا دیا کہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں, اگر کوئی اور بھی ہیں تو وہ بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی, آپ ہمیشہ بڑی اچھی اور بیلنسڈ بات کرتے ہیں اور حقائق پہ مبنی بات کرتے ہیں. آپ کا ابھی جو آغاز تھا پروگرام کا, اس میں جو ایشوز درکار تھے, میرا خیال ہے کہ اگر عام آدمی کو اگر نہیں بھی پتہ, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ عام آدمی بھی اب ان چیزوں کو سمجھتا ہے, لیکن جو رسپانسیبل اکانومسٹ, آپ کے اینالسٹ, آپ کے میڈیا پرسنز, ان کو سارے مسائل کا میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ ادراک بھی ہے, ریئلائزیشن بھی ہے کہ وہ کیوں تھا, کن حالات میں ہمیں گورنمنٹ ملی. لیکن جب آج ہمارا 3 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے تو الحمدللہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارا جو مینیفیسٹو تھا, 22 سالہ سٹرگل تھی, یا جن سلوگنز کے ساتھ ہم نے کیمپین کی تھی, ہم نے اس میں سے ایک بھی مس نہیں کیا. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہماری اچیومنٹ دیکھیں, پہلے 5 سالوں میں اگر 72 سالوں میں جو بگاڑ آیا اس کو پہلے 5 سالوں میں 100% کریکٹ کرنا تو پاسبل بھی نہیں تھا. امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اویلیبل ریسورسز کے تحت کہ ہوتے ہوئے جو پچھلا سارا بگاڑ تھا اس کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ کی طرف بھی جایا جائے. تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں الحمدللہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, چیزیں ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں. اب ہم عوام کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریکارڈ خسارہ تھا کوئی تقریباً $19 ارب کے لگ بھگ, اور پھر اس کے بعد ایک کریڈٹ کارڈ والی اور ایک ببل والی جو اکانومی یا ایک فیک قسم کی جو انہوں نے یہ جو چیزیں دکھاتے تھے, ہم آج بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, سسٹینیبل اکانومی آج ہے ہمارے ملک کی. اور اسپیشلی یہ جو 2 سال پوری دنیا پہ بھاری گزرے, میں کووڈ کی بات کروں گی تو کووڈ میں پاکستان کی جو اچیومنٹ میں تو کہوں گی کہ ان کو پوری دنیا نے سراہا کہ کووڈ کے دوران پنجاب نے بھی تقریباً, اگر ہم ٹیکس ریبیٹ کی بات کریں تو 106 ارب روپے کی جو چھوٹ دی, پھر اس کے ساتھ ہمارے احساس پروگرام کے تحت ہم نے جو انڈر پاورٹی لائن تھے, جو طبقہ تھا, اس کو بھی ہم ساتھ اٹھا کے چل رہے ہیں. پھر ہیلتھ کی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ارینجمنٹس تھیں, اور پھر ہم نے اپنی انڈسٹری کو بند نہیں کیا, جس پہ ہمیں انتہائی ہسٹوریکل کرٹیسزم اگر میں کہوں تو سہنا پڑا, لیکن اس کے باوجود شکر الحمدللہ کہ وقت نے ثابت کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کے تحت جو بھی این سی او سی کی ڈیسیجن میکنگ تھی, ان کی گائیڈ لائنز تھی, بلکہ سم ٹائمز تو این سی او سی ساری ایک سائڈ پہ ہوتی تھی, پرائم منسٹر اکیلے کھڑے تھے کہ میں یہ بند نہیں کر سکتا, ادروائز میرے لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور پھر اس دوران جب دنیا کی بیسٹ اکانومیز فیل ہوئی, بیسٹ ہیلتھ سسٹمز فیل ہوئے,
ہم کامیاب رہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اچیو کیا کیا کیا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ لاسٹ 50 ایئرز تک کوئی بحث ہی ہوتی رہی ہمیشہ کہ جی ڈیم بننے چاہیے تو نہیں بننے چاہیے. 10 بڑے ڈیمز اور سینکڑوں چھوٹے ڈیمز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, جس میں محمد اینڈ بھاشا ڈیم بڑے امپورٹنٹ ڈیمز ہیں. داسو ڈیم ہے. اب پھر اس کے بعد پاکستان نے جو لیڈ کیا ہے بھائی, ہمیں اس میں جو ایز اے نیشن ہمارا سر فخر سے بلند ہوا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا ایشو گلوبل وارمنگ, اس میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو. پوری دنیا is going to follow the model جو پرائم منسٹر نے سٹارٹ کرا تھا فرام KPK, اینڈ دین اب پورے پاکستان میں ہم نہ صرف پلانٹیشن کر رہے ہیں, ہم اپنے تمام ایک ایک انچ کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کہیں ہم جہاں سوٹیبل گرینری لائک فروٹ پلانٹس کو ہم لگا رہے ہیں, جہاں آلیو آئل کے لگنے چاہیے, آلیوز لگنے چاہیے, وہاں ہم آلیو آئل کے جو ابھی پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ شاید دنیا سب سے بڑے ایکسپورٹر ہوں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے اندر ہم نے جو کام کیا کہ ہم نے ایک سلیبس, ہمارا ایک قومی مسئلہ تھا, میں مسئلہ نہیں اس کو المیہ سمجھتی ہوں, اٹ واز ٹریجڈی, کہ آپ کی جو میسج تھی اس کو ہم نے بالکل ہی پبلک سکولز میں ڈال کے, اور کوالٹی ایجوکیشن تھی نہیں, اور ان کو تو ہم نے کسی کہہ لیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو چھوڑا ہی نہیں تھا. اس کے بعد اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ کے اندر ہم نے پورے KPK کی ٹوٹل آبادی کو آج الحمدللہ کور کیا, اور اس کی اگزامپل بھی پوری دنیا میں نہیں ملتی. اب پورا پنجاب بائی دا اینڈ آف دسمبر آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کوریج کارڈ ہوگا. ٹوٹل پاپولیشن کو کوئی دنیا کی جو صحت کارڈ کی بات, جی میں صحت کارڈ کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد یقیناً کسان کارڈ بھی آ گیا, کسان کارڈ فرسٹ ٹائم. جی جی اس کے بعد ہم نے دیکھیں سبسڈی فار آل کا جو کانسیپٹ تھا, دیٹ واز کلنگ اگین. ایک اوپر والا طبقہ اس کا بینیفیشری ہوتا تھا. چلیں میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ڈاکٹر فاروق ابھی تک کی جو آپ نے باتیں کی ہیں اس پہ میں ذرا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا ذرا تجزیہ لے لوں. ڈاکٹر صاحب, ڈالر PMLN کی حکومت کے جانے تک 115-116 روپے فی ڈالر کے حساب سے جو ہے وہ ہاور کر رہا تھا. اس وقت 164 سے تجاوز کر گیا ہوا ہے. ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے مطلب کہا یہ جاتا ہے, ہم نے جو تھوڑی بہت اکنامکس پڑھی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیویلویشن آلویز لیڈز ٹو انفلیشن, ڈیویلویشن از آلویز انفلیشنری. اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا. اور دوسرا, مہنگائی آج بھی یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ تمام چیزیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور آپ کیونکہ بہتر سمجھتے ہیں ان ایمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ 4.8 تھا 2018 میں, اس وقت تقریباً 5% تک پہنچ چکا ہوا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں. ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ 75.3 بلین تھا 2018 میں, اس وقت 115 ارب ڈالر کے قریب ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں, آپ روزانہ دیکھتے ہیں. اور آپ نے ایک بہت دلچسپ جو کہ میں نے اپنی اسکرین پہ بھی دکھایا, 2018 سے 2021 میں جو ٹیم PTI آپ نے نمبر آف ٹائمز چینجڈ, اب یہ بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس کہاں سے آپ نے لے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. جمیل صاحب, آپ 3 سال کا تجزیہ کر رہے ہیں. ابھی منشور کا بھی ذکر کیا گیا. 2018 میں جو PTI کا منشور تھا وہ بڑا ہی ایک خوبصورت ڈاکیومنٹ تھا. وہ اس لحاظ سے میں خوبصورت کہتا ہوں کہ وہ 60 یا 61 صفحات پہ مشتمل تھا. تقریباً 15,000 اس میں الفاظ تھے, لیکن اس میں پاکستان کے جو بڑے پرابلمز تھے وہ بڑے ہی صاف و شفاف طریقے سے ان کی نشاندہی کر دی گئی. اس منشور میں لکھا کہ پاکستان کے کیا پرابلمز ہیں, اور اس میں کہا گیا کہ حکمرانی کا بحران ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. پھر قومی قرضہ جات کا کہا گیا کہ وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. پھر بجلی کی چوری کے اوپر ذکر کیا گیا. پھر اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا ذکر کیا گیا کہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اب یہ منشور, میں نے باقی پارٹیز کے بھی منشور پڑھے, یہ منشور جو تھا یہ تقریباً ساری پارٹیز کے مقابلے میں یہ والا منشور بہت بہتر تھا. اور بہتر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پرابلمز نہ صرف پرابلمز بتائے, انہوں نے اس کا سلوشن بھی بتایا کہ یہ پاکستان کے پرابلمز ہیں اور ان کا سلوشن کیا. اب وہ صفحات کے اندر تقریباً 4 درجن مرتبہ لکھا گیا ریفارم, اصلاحات لائے گئے.
सिविल सर्विस में इस्लाहात आएंगी, एफटीआर को इस्लाह किया जाएगा, पुलिस में इस्लाहात लाई जाएंगी। ये मामला है 3 साल पुराना। तो पीटीआई को मुकम्मल तौर पर ये पता था कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्होंने उसके हल भी अपने मंशूर में लिख डाले। अब पिछले 3 साल में हुआ क्या? आप जो ग्राफ आपने सामने रखा है, देखिए जो रियासती कारोबार चलाना है आप किसी भी रियासत का, वो साइंटिफिक तरीके से चलता है। पहले आप एक टीम बनाते हैं, एक टीम की तश्कील देते हैं, वो टीम फिर बैठती है, फिर वो मनसूबा बंदी करती है, इसमें कई महीने निकल जाते हैं। जब वो मनसूबे बन जाते हैं, फिर एक नई टीम आती है जो उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद करवाती है, उसमें कई महीने निकल जाते हैं और फिर जाके कहीं नताइज सामने आते हैं। तो पहला फेज होता है टीम क्रिएशन, आपने टीम की तश्कील देनी। अब ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आप सोचिए कि 36 महीने गुजरे हैं, 3 साल गुजरे हैं और उसमें आपने 7 दफा एफबीआर का चेयरमैन बदल दिया, यानी कि औसतन ऑन एवरेज आपको 5 से 6 महीने एक एफबीआर के चेयरमैन को मिल रहा है। तो वो जो इस्लाहात आपने लानी थी आप उसको भूल जाए। अगर टीम ऐसी है, आईजी पंजाब आप अंदाजा कीजिए 6 दफा आईजी पंजाब बदल गया, यानी कि 6 महीने मिले हैं एक औसतन एक एवरेज आईजी पंजाब को। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो जो रियासती कारोबार का फेज 1 है, जिसमें आपने टीम को तश्कील देना है, अभी ये फेज 1 में फंसी हुई है। अभी टीम क्रिएट नहीं हो रही, बार बार बदला जा रहा है। अभी इसके बाद के जो इक़दामात हैं कि ये टीम बैठेगी और मनसूबा बंदी करेगी, फिर उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होगा और फिर कोई नतीजा आएगा। अब 60% वक्त जो है, जो मैंडेटेड वक्त है, वो पीटीआई का गुजर गया। अभी पीटीआई फेज 1 में है। अब देखिए कि 6 आईजी पंजाब, 7 एफबीआर के चेयरमैन, 4 दफा जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका चेयरमैन बदली हो चुका है, 4 कॉमर्स सेक्रेटरी आ चुके हैं, 3 दफा फाइनेंस सेक्रेटरी बदल हो चुके हैं। ये टीम अभी क्रिएट नहीं हो रही। तो अभी पीटीआई जो है वो फेज 1 में फंसी है और उसके नताइज आम आदमी पे क्या आ रहा है। अब देखिए कि आम आदमी का ताल्लुक ये करंट अकाउंट डेफिसिट से नहीं है, उसका एक्सपोर्ट से नहीं है, ना वो समझता है कि ये रेमिटेंसेस क्या बला होती है। वो 4 चीजें हैं जो 22 करोड़ पाकिस्तानी जिसके इर्द गिर्द घूमता है। वो है आटे की कीमत, वो है चीनी की कीमत, वो है बिजली का बिल जो महीने के बाद आएगा, और पेट्रोल डीजल कहाँ पे। अब आप सोचिए कि 3 साल पहले आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, अब 70-75 है, तकरीबन 100% बढ़ गई है। इसी तरह चीनी की कीमत 100% बढ़ गई है। बिजली की कीमत 9-10 रुपए यूनिट का बिल आता था मेरे घर के अंदर, आज वो 22-23 रुपए आ रहा है, वो भी 100% बढ़ गया। पेट्रोल की और डीजल की, पेट्रोल की कीमत जो 119 रुपए फी लीटर है, ये पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में कभी इस लेवल पे नहीं आई। तो इन सारी चीजों का नतीजा क्या होता है? नतीजा निकलता है कि गुर्बत बढ़ जाती है। अब दुनिया की कोई भी रियासत जो है, उसका जो अव्वलीन हक है, जो सारी पॉलिसी आपने फॉरेन पॉलिसी बनानी है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, सोशल पॉलिसी बनानी है, हेल्थ पॉलिसी बनानी है, उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि मुल्क में गुर्बत कम हो जाए। अब जो 3 साल पहले गुर्बत की शरह थी पाकिस्तान में, वो तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी थे जो शरह गुर्बत से नीचे थे, तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी। आज जो सर्वेज आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 40% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई है, यानी कि पिछले 1000 दिनों में तकरीबन 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी हैं जो शरह गुर्बत से गिर गए हैं। जिसका मतलब ये है कि पिछले 1000 दिनों में तकरीबन 20,000 रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी ऐसे थे जो शरह गुर्बत से गिर रहे। सही, चलें इस पर मजीद भी मैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा से भी इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन अभी मुझे वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से कुछ चीज़ें बताई जिसमें मेजर इशू जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया
जिस पर पहले भी बात होती रही, क्योंकि अब आज हम 3 साल का पूरा अहाता कर रहे हैं, तो उसमें जो डॉक्टर साहब ने एक चार्ट भी बनाया अपनी खुद एफर्ट्स से 36 महीनों के अंदर, उसमें मतलब 4 तो फाइनेंस, अब इस वक्त चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके पास, चले इंटीरियर मिनिस्टर तो पहले वज़ीर आज़म के पास थी, अब 3 हो गए, तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं। और जब आप रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं तो उसमें फिर टीम का कंसिस्टेंटली वहाँ पे बैठे रहना बहुत ज़रूरी होता है। इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें। और दूसरा, अगर वाकई सतह गुर्बत से नीचे इस वक्त 40% आपकी आवाम चली गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो बनता है कि पिछले 3 साल में ये वाक़या हुआ। जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी, फिर मैं देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं फरोग भाई से जो मैं फरोग भाई से एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये कर रही थी कि अगर वो ये आटे का कंपैरिजन कर रहे थे तो इनको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जो महंगाई है वो किस तेज़ी से हुई है। जब आप ये देखें कि जितनी भी एडिबल आइटम हैं या जितनी भी बाकी कमोडिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया में, अगर मैं ये कहूँ तो आप ये मेरे भाई हैं मुझे ये करेक्ट करें, क्या पाकिस्तान में सस्ती नहीं है बाकी तमाम ममालिक से? आटा तकरीबन हमारा इंडिया के बराबर और बाकी तमाम चीज़ों में हम इंडिया से सस्ते हैं। खित्ते के तमाम ममालिक से हमारे बिजली के रेट्स, पेट्रोल के रेट्स वो सस्ते हैं। दुनिया में हम पहले नंबर पे आते हैं सस्ता तरीन मुल्क में। क्या ये एक रियलिटी नहीं है? अब रह गई बात कि कुव्वत खरीद कितने लोगों की है, और ये सारी जो एवरेज वगैरह निकाल के तो जो रहने के लिए जो एक जिसमें आपका रेंट, आपके ये जो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी एंड देन अफोर्डेबिलिटी डाल के तो पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। इवन अफगानिस्तान से भी हम सस्ते हैं, इवन हम बांग्लादेश और तमाम ममालिक से हम सस्ते हैं। अब रह गई बात कि दूसरा इन्होंने बात की है टीम चेंज करने की, तो उस पर मैं ये अर्ज करूं कि हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर ये है, यस हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल रहे, बिकॉज हम पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग आए हैं, और सम टाइम्स ये तो हमारा, मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एहसान है कौम के ऊपर कि अगर किसी बंदे ने अपनी एक इमेज बिल्डिंग की हुई थी या अपना एक इम्प्रेशन उनके ऊपर जमाया हुआ था कि मैं एज ए फलां मिनिस्टर के तौर पर मैं तो बस वो मुआवजे कर दूंगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि इस बंदे की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उन्होंने कम अज कम चेंज किया। बाकी लोगों की जो कैबिनेट होती है वो परफॉर्मेंस बेस कभी भी नहीं इस मुल्क में रही। पाकिस्तान की तारीख में पहली कैबिनेट है जो परफॉर्मेंस की बेस पे लोग उड़ाए गए और लोग ऐड किए गए, और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है जिसके ऊपर हमें कोई यू टर्न कहता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जो टीम आई है 3 सालों के तजर्बात के बाद, अब आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं कि हमने चेंजेस किए, हाँ हमने किए, हम आगे भी करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, सीएम उस्मान बुज़दार को, सीएम केपीके को, या हम जो गवर्नमेंट के लोग हैं, हमें कभी किसी ने किसी काम से इनकारी नहीं है। कोई भी हमारे सारे काम होते हैं। हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब ज़मीर हैदर साहब या फ़ारूक सलीम साहब या कोई मिस्टर ABCD इस सिस्टम के से इंसाफ मांगे, इस सिस्टम में FIR करवाने के लिए जाए, तो उसको किसी मिनिस्टर के फ़ोन कॉल की ज़रूरत ना हो, किसी मीडिया के नोटिस लेने की ज़रूरत ना हो, और उसके ऊपर कोई प्रेशर ग्रुप बना के उस पर काम ना करे। ये सिस्टम उसको सर्विस दे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी अपनी सर्विसेज का इशू नहीं है। फिर उसके बाद अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो हमने हटाया, हम हटाएंगे, और इन्हीं अवेलेबल लॉट में से आपने लेना होता। और प्राइम मिनिस्टर कोई मरीख से तो टीम नहीं लेके आ सकते थे। ह्यूमन रिसोर्स की आपके मुल्क में कमी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमने बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर बदले, ये तो मेरे से ज्यादा इकोनॉमी को समझते हैं। आज की जो हमारा लास्ट बजट है, 3rd ईयर का जो बजट है, उसको कोई चैलेंज करके दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुल्क में से आज भी प्राइम मिनिस्टर डेली हंटिंग करते हैं। उन्हें जो कोई टीम अच्छा बंदा मिलता है उसको वो मौका जरूर देते हैं, और अगर वो साबित नहीं अपने आप को कर पाता, मैं कंप्लीट कर लूंगी, मैं इनकी बातों का फिर उसके बाद अच्छा उसके बाद आगे रह गई बात। मैं एक और सवाल छोड़ती हूँ, और ये मैं पूरे मीडिया जो भी हमारे सुनने वाले और तमाम एनालिस्ट के लिए छोड़ती हूँ कि आप हमारा नेट रिजल्ट प्लीज देखें। इन तमाम कबाहतों के बावजूद
ہمیں سسٹم نے ریپیل کیا. میں اگر بیوروکریسی کی بات کروں تو یہ غلط نہیں ہوئے گا. یہ چینجز اس وجہ سے آئیں کہ یہ سسٹم پرو کرپشن ہے, یہ سسٹم کرپشن کا فرسٹ بینیفیشری ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ٹرانسپیرنسی ہے, یہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کو ٹائم پہ انصاف ملے. اگلی بات کر لوں, آخری بات. جی میں عرض کروں کہ اس سسٹم کو ہم نے انشاءاللہ جب 2/3 میجورٹی آئے گی تو بڑی سخت قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے. اس وقت ہم جس ریفارمز پہ آئندہ 2023 کے بعد 2/3 میجورٹی شوگر سکینڈل میں دیکھا. صحیح, چلیں بالکل. اگلی بات میں آخری بات کروں کہ میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ بھی کر سکتی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ ہمارا نیٹ ریزلٹ دیکھیں کہ اگر ان باتوں کے باوجود ہمارے یہ 3 سال کی پرفارمنس نکالی جائے, اور اگر صرف پنجاب کی میں بات کروں تو وہ سو کالڈ خادم اعلیٰ ورسز عثمان بزدار کی پرفارمنس نکالیں, ہم آج ان کے سامنے بہت لیڈ سے آگے ہیں. آپ ہیلتھ کی بات کرو, ایجوکیشن کی بات کرو, آپ احساس پروگرام کی بات کرو. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم نے احساس پروگرام کے تحت 264 ارب روپے ڈالے, اور کبھی اتنا آپ نے. اب میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی کمنٹ لے لوں, مجھے اجازت دے دیں. میں صرف ایک بات کر لوں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیے گا کہ یہ چارٹ بنا کے لائیں کہ جو باقی 5 سالہ باقی حکومتوں کی کارکردگی 3 سالوں کے جو شروع کے ان کے سال تھے, اور ہمارے جو 3 سال کے صوبوں میں بھی کریں کمپیر اور فیڈرل میں بھی کریں, اس کا بھی تجزیہ یہ دیں. رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر فاروق سلیم ان کے متعلق بھی چارٹس بناتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں وہ چاہتا تھا ان سے بھی بات کروں, لیکن چلیں میں اگلے حصے میں ان سے بات کر لوں گا کہ ایک صحت مند معاشرے میں سپورٹس کو بہت اہمیت ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بعد میں اس پہ کمنٹ کر دیں. مسرت صاحبہ کا جو کلیم ہے کہ جی یقیناً کہیں پہ بیوروکریسی وہی تھی جو کہ پی ایم ایل این کی سدھائی ہوئی بنائی ہوئی جس کی وجہ سے ان کو پریشانی آئیں, تو کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ یقیناً وہ کہتی ہیں کہ چینجز اس لیے بھی کرنا ضروری تھی کیونکہ بہتر سے خوب تر لانے کی کوشش. جی مجھے محسوس ایسے ہوا کہ اس چیز کا اقرار ہو رہا ہے کہ 3 سالوں میں ٹیم نہیں بنانے میں پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہوئی, اور شاید اب ٹیم بن چکی ہے. اب جو میں سمجھا ہوں ان کے پیغام کہ 3 سال گزر گئے ہیں, بے شمار لوگوں کو تبدیل کیا گیا ہے, اب ٹیم بن گئی ہے, اٹس ان پلیس. دیکھیے اگر ٹیم اب بن گئی ہے تو یہ ٹیم منصوبہ بندی کرے گی, اس میں کئی مہینے لگیں گے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا, اس پہ کئی مہینے لگیں گے, اور پھر جا کے کئی نتیجہ نکلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 2 سالوں میں نتیجہ سامنے آنے والا نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سال کے بعد ٹیم بن گئی ہے, اب کئی مہینے یہ منصوبے بنائے گی, تو اگلے 2 سال جو بچے ہیں پی ٹی آئی کے پاس اس میں نتیجہ سامنے آنے والا نہیں ہے. 2 یا 3 مرتبہ استعمال کیا گیا نیٹ ریزلٹ. دیکھیے نیٹ ریزلٹ جو ہے ہم جیسے غریب ممالک کا وہ 2 طرح سے ناپا جاتا ہے, اس کے 2 پیمانے ہوتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ غربت کا پیمانہ ہوتا ہے کہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے, جو ٹوٹل پاکستانی ہے نمبر وائز یا پرسنٹیج وائز وہ غربت کی شرح سے جو نیچے رہ رہے تھے وہ کم ہو گئے, تو وہ پیمانہ تو یہاں اپلائی نہیں ہوتا. دوسرا پیمانہ اپلائی ہوتا ہے جو فوڈ انسیکیورٹی کا, کتنی آبادی ہے پاکستان کی جس کو خوراک میسر. یہ ابھی پچھلے ہفتے پاکستان کے اندر یہ کسی نے سروے نہیں کیا, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے, اور اس نے اس خطے کا ایک پورا جائزہ دیا ہے جس میں پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ کتنی آبادی جو ہے جس کو خوراک میسر نہیں. فوڈ انسیکیورٹی یعنی کہ عدم تحفظ ہے, خوراک پوری نہیں مل رہی. تو پاکستان جو ہے اس پورے خطے میں 38% آف پاکستان پاپولیشن اس کو فوڈ انسیکیور ہے, اس کو پوری 2100 کیلوریز جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. اور نیپال میں اور سری لنکا میں یہی والی شرح جو ہے یہ 17% 18% ہے. انڈیا میں یہ 25%. آبادی بہت کم ہے جی نیپال اور مطلب بھوٹان کی, سری لنکا کی. تو یہ 2 پیمانے ہیں نیٹ ریزلٹ جس کی بات کر رہی تھی ابھی ڈاکٹر صاحب. مسرت صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ نے کمپیریزن نہیں کیا کہ جناب باقی ممالک میں بھی تو اسی طرح کی یہی انفلیشن ہے
اور کچھ ممالک سے بہت بہتر ہے پاکستان یہ افراط زر کے حوالے سے. اس پہ ذرا کوئکلی کمنٹ کر دیں, کیونکہ جب مطلب آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے یہ جو ہے ریمیٹنسز, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ان کے لیے میٹر جو کرتا ہے کہ ان کی قوت خرید کیا ہے اور وہ کیا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں کہ نہیں. امیر صاحب, زمینی حقیقت یہ ہے کہ جو افراط زر کا ریٹ ہے وہ اس خطے میں بھی اور دنیا کے باقی ممالک سے بھی اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان کا از ون آف دا ہائیسٹ. انڈیا ہم سے نیچے ہے, بنگلہ دیش ہم سے نیچے ہے, نیپال ہم سے نیچے ہے, سری لنکا ہم سے نیچے ہے, اور امریکہ میں تقریباً 4% چل رہا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں 8.6% چل رہا ہے, جو اس سے پہلے کچھ زیادہ تھا. تو ہمارے ہاں انفلیشن کا ریٹ زیادہ ہے, اور 10.87 تھا مئی میں, اس سے کم آیا جون میں 9.70. مزید اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا صورت. میں چاہوں گا کہ جب بریک کے بعد ہم آئیں تو تھوڑا سا جائزہ لیں کہ پاکستان نے جو انٹرنیشنل اچیومنٹ, انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پہ بھارت کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, اور آج بھارت کی پوری کوشش ہے کہ جو افغانستان میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی کہ ایک سموتھ اور کوئی ایک فائر نہیں ہوا, اور ابھی کہہ رہے ہیں پنشیر میں حالات خراب ہیں, لیکن کم از کم یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ پاکستان نے مجبور کیا تمام فریقین کو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں, اور پاکستان پھر بھی آئسولیٹ نہیں ہوا. اس پر میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد اپنے گیسٹ سے تجزیہ لیا جائے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ایک تو ذرا تھوڑا سا جو خارجہ پالیسی پہ پاکستان کی اچیومنٹس ہیں, کیونکہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان جو ہے اس کی کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں اور وہ بالکل تنہا رہ گیا ہے, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کابل یا افغانستان میں ہو رہا ہے اس میں جو بہتر ہوا ہے وہ تقریباً اس میں پاکستان کی بہت زیادہ ایفرٹس تھیں. جہاں پہ معاملات اب خراب ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں بھارت پھر دوبارہ زیادہ انوالو ہو رہا ہے کہ وہ سول وار کی طرف پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, افغانستان میں انریسٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کہتی ہیں ذرا کوئکلی پلیز. دیکھیں, ایک فیشن ہے کہ ہماری اپوزیشن کا جو بھی کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کی یا پاکستان کی ریاست کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو فیشن میں کہنا, جیسے کووڈ میں انہوں نے فیلئر کہا, اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت بیسٹ پالیسی ہے. دیکھیں, افغانستان کے اندر جتنا رسپانسبل رول آپ کی اسٹیٹ کا ہے, پاکستان کا ہے, میرا خیال ہے اس کو پوری دنیا نے سراہا بھی ہے. اور جس طرح سے ہم نے وہاں سے لوگوں کو نکالا, جس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے گورنمنٹ یہ جو ٹرانسفر ہو جائے اور پھر انکلوسیو ہوئے, جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہو, تمام مکتبہ فکر کے لوگ وہاں پہ مل کے بنائے, تاکہ پرامن افغانستان خطے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے تو پاکستان کی میں کہتی ہوں کہ پہلے بھی ہم نے بہت بڑی بھاری قیمت ادا کی, قربانی دی, اور ابھی بھی جس طرح سے پاکستان کی ایمبیسی نے وہاں سے لوگوں کو نکالنے میں دن رات 24 گھنٹے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہماری ایئر سروس نے, اور پھر ہمارے فورن منسٹر, پرائم منسٹر عمران خان, سب کی بڑی رسپانسبل ایک ہم نے ریاست کا ہم نے رول ادا کیا ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ اس وقت تک ہمارا افغانستان کے اوپر جو سٹانس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم وہاں پہ پرامن حکومت چاہتے ہیں, جو بھی حکومت بنے. ہماری طالبان کے ساتھ بھی جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں, یا جو وہاں کے جو لیڈران بھی یہاں پہ آئے, کہ انکلوسیو گورنمنٹ بننی چاہیے, اور عوام کو اب قتل و غارت کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے, اور اس کے لیے ہم لوگ دعا گو بھی ہیں. دیکھیں ہمارے بالکل, اور انڈیا کو جس ہزیمت کا سامنا ہوا ہے وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس طرح کی بیس لیس کیمپین ہمیشہ سے چلاتا رہا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا ڈاکٹر فاروق سلیم سے, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے خطے پر بھی اور ساری صورتحال پر. پنشیر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی احمد مسعود کو انڈیا جو ہے وہ شے دینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہی انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم کو تقریباً بہت سارے ممالک کے وزرائے اعظم کے فون آ رہے ہیں اور ان سے بات چیت چل رہی ہے. تو پاکستان کو جو بھارت کی کوشش تھی کہ بالکل آئسولیٹ کیا جائے وہ تو نہیں کر سکا. فیٹف کی مثال آپ کے سامنے ہے. صاحب دیکھیے, افغانستان میں دو ممالک کی بڑی واضح طور پہ شکست ہوئی ہے, ایک امریکہ کی اور دوسری انڈیا کی.
امریکہ نے تقریباً 1000 ارب ڈالر خرچے پچھلے 20 سالوں میں اور اس کو منہ کی کھانا پڑی اور پھر اس کو افغانستان چھوڑ کے جانا پڑا. انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو دو طرف سے گہراؤں میں لیا جائے, افغانستان سے اور دوسرا انڈیا کی اپنے بارڈر سے, اور دونوں وہ جس کو ٹو فرنٹل اٹیک کہتے ہیں وہ انڈیا کرنا چاہ رہا تھا. اس میں انڈیا کو شکست ہوئی, انڈیا کو افغانستان سے نکلنا پڑا اور وہ دو طرف سے پاکستان کا گھیراؤ نہیں کر سکے. لیکن ابھی چیلنجز بہت باقی ہیں پاکستان کے لیے, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کے اندرونی چیلنجز, خاص طور پہ معاشی چیلنجز ضمیر صاحب اتنے گہرے ہیں جن کی آپ اندازہ کیجیے کہ حکومت کی جو سپینڈنگ ہے وہاں پہ وہ 11 ارب ڈالر کی سالانہ ہے اور حکومت کی آمدن صرف 2 ارب ڈالر کی, یعنی کہ تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر جب تک بیرونی ممالک سے, خاص طور پہ امریکہ اور اس کے جو حمایتی ہیں, وہ اگر افغانستان کے اندر نہیں ڈالیں گے تو اس کی معیشت نہیں چل پاتی. 90% آبادی افغانستان کی جو ہے وہ $2 پر ڈے سے نیچے رہ رہی ہے. آپ اندازہ کیجیے. تو یہ چیلنج نہ صرف افغانستان کے لیے ہوگا, یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ جہاں پہ غربت ہوتی ہے, وہاں پہ جہاں پہ بھوک ہو جاتی ہے, وہاں کا شہری جو ہے وہ پیسفلی نہیں رہ پاتا. وہ کہتے ہیں کہ ہنگری سٹیزن از این اینگری سٹیزن, وہ ناراض رہتا ہے. تو یہ جو افغانستان میں غربت کا حال ہے, جو پاکستان میں فورن گرانٹس کے اوپر ان کا انحصار ہے, یہ افغانستان کو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں کے شہری خوش نہیں رہ پائیں گے, وہ ناراض رہیں گے. اور ان کی وہ ناراضگی جو ہے وہ جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں جس میں پاکستان چیلنجز ویری رائٹلی پوائنٹڈ بائی ڈاکٹر فروخ سلیم کے چیلنجز ابھی پاکستان کے لیے بھی ہیں اور افغانستان کے لیے تو ہیں ہی ہیں. بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ڈاکٹر فروخ سلیم. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.